बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 6 जनवरी है, साल 2022। मौलाना तारक जमील की वजीर आजम इमरान खान से होने वाली मुसलसल मुलाकातों ने फजल और रहमान को मुश्किल में डाल दिया है। उजैर बलोच और आसफ जरदारी के मबैन खुफिया मामला तय पाने के हवाले से एक बड़ी खबर है। दफा 164 ज़ाब्ता फौजदारी के बयान से इनराफ के बाद लियारी गैंग वार के सरगना को मुसलसल किस तरह नवाजा जा रहा है, उनके केसेस खत्म होते जा रहे हैं, इस हवाले से आम तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े केसेस आए। हमने देखा कि एक तो हम ओवरऑल डील की बात करते हैं जो इस मुल्क के इदारे सियासी जमातों और शख्सियात को देते हैं, जिस हवाले से DGI-SPR ने गुज़श्ता रोज इजहार ख्याल किया कि नवाज शरीफ, जरदारी या किसी के साथ भी उनके डील के मामला तय नहीं हो रहे। लेकिन दूसरा, हमारा ये जालिम, फरसूदा और नाअहल किस्म का एक ऐसा निजाम है जो बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बत्ताखोरों और क्रिमिनल्स को हमेशा डील देता है और डील दे रहा है। अब 2-3 केसेस मैं आपके सामने रखता हूं। आपको इल्म है, सानिया बल्दिया टाउन आपको याद होगा किस तरह जिंदा लोगों को जलाया गया, और जिन लोगों ने जलाया, आज इल्ताफ हुसैन तो बैरून मुल्क वो बैठा हुआ है, लेकिन उसके जो सरगना, उसके जो साथी थे, वो आज भी MKM बनाकर बाकायदा हुकूमत के अंदर शामिल है और सियासी जमात चला रहे हैं। कोई पाक सरजमीन के नाम से, कोई कहीं रूठा बैठा है और फिर वो दोबारा MKM के दफातर खोलने पर हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने जराइम का साथ दिया है, उनका कुछ भी नहीं बन सका। उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हो सका, उन जमातों के खिलाफ एक्शन नहीं हो सका, और 250 से ज्यादा लोगों का जिंदा जलाया जाना, आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर ये कितनी बड़ी क़यामत थी। और JIT के अंदर बड़े आम इंकशाफात हुए, लेकिन कोई भी इसका जो है वो उस तरीके से रिजल्ट नहीं निकल सका। फिर आप देखिए उजैर बलोच की JIT आई, इस पर तो हम बात करेंगे। सानिया मॉडल टाउन आपके सामने है, चूंकि इसके अंदर बड़े मुल्जमान थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, इस तरह के लोग। चूंकि ये सियासतदान होते हैं, इन्होंने MNAs, MPs बनना होता है, कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है। और इतनी अंधेर नगरी है कि इस मुकदमे के अंदर एक बंदा भी, यानी 14 लोगों का दिन दिहाड़े वीडियोज मौजूद है, सबूत मौजूद है, पूरी दुनिया ने देखा है कि यहां पर जुल्म और बर्बरियत हुआ। पुलिस को बुलाया गया, इस्तेमाल किया गया, गुल्लू भट्टों को इस्तेमाल किया गया, और फिर जिस तरीके से एक कत्लेआम हुआ। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स भी आई, बाकर नजफी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ भी आराम से सियासत कर रहा है, और बाकी उनकी करप्शन के जो केसेस हैं वो तो बहुत छोटे केसेस हैं। ये वो केस है जिसके अंदर बराह रास्त उनके लिए सजाए मौत से कम शायद कोई सजा न बने, जब ये केस साबित हो जाएगा। और ये मुमकिन नहीं है कि उनकी इजाजत के बगैर इतनी बड़ी क़यामत बपा हुई हो। लेकिन चूंकि ये सियासतदान है और ये निजाम है कि इस मुल्क की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क के दीगर इदारे बिल्कुल खामोश हैं। एक बंदा जेल में नहीं है, वो एक लार्जर बेंच बना है और पूरे मामले को रोक कर बैठा है, और मजीद टाइम नहीं मिल रहा, और ये कार्रवाई भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। अब एक बड़ा आम केस है उजैर बलोच का, जिसकी JIT, चूंकि वक्त गुजरता है, हम ये सारी चीजें, पाकिस्तानी कौम में आए रोज इस तरह खबरों की भरमार होती है, वो चीजें भूल जाते हैं कि उजैर बलोच ने अपने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के बयान के तहत फरियाल तालपुर बिलावल जरदारी की फुप्पो और उसके अब्बू आसफ जरदारी के हवाले से क्या एतराफ किए थे, क्या इकबाली बयान दिया था, और फिर जब वो इस बयान से पीछे हटा तो उसके केसेस किस तरह अब खत्म होना शुरू हो गए और मजीद उसको रिलीफ मिला है। ये जरा आपने तवज्जो के साथ सुनना है, चूंकि मजीद उसके केसेस अब कम होते जा रहे हैं। और ये लियारी गैंग वार का जो उजैर बलोच है, कौन नहीं जानता कि ये किस तरीके से जो पीपल्स पार्टी है, फरियाल तालपुर और सियासी क़यादत वहां पर जाती थी, उसकी मर्जी के फैसले होते थे, उसकी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स होती थी वहां पर कराची के अंदर। और लियारी गैंग वार के जरिए अब जो इकबाली बयान उसने दिया था, वो जरा आप देखिए। उजैर बलोच ने अपने इकबाली बयान में कहा था कि साबिक सदर आसफ जरदारी के कहने पर अपने गिरोह के 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भेजे, जिन्होंने बिलावल हाउस के अतराफ में 30 से 40 बंगले और फ्लैट जबरदस्ती खाली करवाए। अब बिलावल हाउस के इर्द गिर्द 30-40 बंगले खाली करवाए गए जबरदस्ती। चूंकि आज तक हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, किसी की जुर्रत नहीं है इस पर बात कर सके। ये उजैर बलोच ने इतराफी बयान दिया था। साथ ही उसने कहा था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवैध मुजफ्फर टप्पी, उसको आसफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद की थी। बिलावल हाउस के अतराफ बंगले और फ्लैट जबरदस्ती खाली करवाने की आसफ जरदारी ने इंतहाई कम कीमत अदा की। उजैर बलोच ने यह भी कहा था
کہ آصف زرداری، اویس مظفر، شرجیل میمن، قادر پٹیل اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں پر سنگین یہ الزامات کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا تھا کہ ان کا اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان کے اندر کیا کردار تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایرانی خفیہ ایجنسی کے حاجی ناصر کے ساتھ ایران گیا اور ایرانی خفیہ ایجنسی کے افسران سے ملاقات کی، کراچی میں قائم احساس اداروں کے دفاتر اور تنصیبات کے نقشے دیے اور تصاویر دینے کا وعدہ کیا۔ ملاقات میں عام تنصیبات کے داخلی اور خارجی راستوں کی نشاندہی بھی کروائی گئی اور سیکیورٹی پر مامور لوگوں کی تعداد، رہائش اور آمد و رفت کا تعین جو ہے وہ بھی بتایا گیا۔ عدالت نے عزیر بلوچ کے بیان کو رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس کا حصہ بنایا تھا۔ اب پورا یہ ذرا آپ سنیے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کی نقول انسداد دہشت گردی عدالت کراچی کے اندر یہ جمع کروائی ہیں اور سال 2003 میں لیاری گینگ وار میں اس نے شمولیت اختیار کی۔ سال 2008 میں جیل میں پیپلز پارٹی رہنما فیصل رضا عابدی اور جیل سپرنٹینڈنٹ نصرت منگن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے قیدیوں کو ذمہ دار بنایا گیا۔ رحمان ڈکیٹ کی ہلاکت سے لے کر گینگ وار کی کمان تک اور اسلحہ اغوا، برائے تاوان بتہ خوری، ذوالفقار مرزا، قادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ سے لے کر سب پولیس افسران، وہ سارا کچھ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ سر تن سے جدا کرتا رہا، لاشوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ استغاثہ نے عزیر بلوچ کی بریت چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ ساری چیزیں اور ثبوت 2012 سے 13 تک ہونے والے جرائم اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پیش کیا ہے جو اس وقت کے جو مجسٹریٹ تھے جن کے سامنے عزیر بلوچ نے یہ بیانات دیے اور ان بیانات کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جمع کروایا گیا ہے۔ چونکہ یہ سارے جو ثبوت تھے یہ الٹیمیٹلی فریال تالپور کو جس طرح 1 کروڑ روز بھتہ دیا جاتا تھا، آصف زرداری کے حوالے سے انکشافات تھے، تو معاملات کہیں نہ کہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ طے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد عزیر بلوچ کے جو کیسز ہیں اس کے اندر ریلیف ملنا شروع ہوا ہے سرکار کی طرف سے۔ ٹوٹل 67 مقدمات عزیر بلوچ کے پاس جو ہے اس کے خلاف تھے اور ان میں سے 18 مقدمات کے اندر اب یہ عزیر بلوچ جو ہے یہ بری ہو چکا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رینجرز کے 2 اہلکاروں کے قتل کے کیس کے اندر بھی اب اس کو بری کر دیا ہے۔ اور عدم شواہد یہ ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جب یہ معاملات نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، ثبوت نہیں ہے۔ اب عدم شواہد پر گینگسٹر عزیر بلوچ اور شیر محمد عرف شیرو ان کو بری کیا گیا ہے۔ اور عزیر بلوچ کے وکیل عابد زمان نے بتایا ہے کہ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے 2 اہلکاروں اعجاز اور ناصر کو اغوا کے بعد قتل کیا اور مقتولین کی مسخ شدہ نعشیں جو ہے وہ میوہ شاہ قبرستان میں پھینک دی تھی۔ ملزمان کے خلاف پاک کالونی تھانے میں دیرہ قتل کیس کے مقدمہ 2013 یہ درج تھا۔ اب اس مقدمے کے اندر بھی رینجرز کے اہلکاروں کے جو ہلاکت کا مقدمہ ہے اس میں بھی عزیر بلوچ کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو 67 میں سے اس وقت 18 مقدمات جو ہے وہ عزیر بلوچ ان سے بری ہو چکا ہے۔ اور مسلسل یہ جو ریلیف مل رہا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور یہ جو سرکمسٹانشل صورتحال جس طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ کا در پردہ جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے طے ہو گیا ہے اور اب اس کو ریلیف مل رہا ہے۔ اور اب وہ اس بیان سے جو دفعہ 164 کا بیان زرداری اور فریال تالپور کے حوالے سے دیا گیا تھا اس سے عزیر بلوچ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ کہتا ہے یہ زبردستی بیان لیا گیا تھا، حالانکہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے، اس کا جو ریبٹل ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب یہ اس طرح آپ دیکھیے کیسے کیسے ڈیلے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر۔ بہرحال یہ معاملات طے ہوتے رہتے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں فضل الرحمان کی طرف۔ فضل الرحمان جو ہے اس کا ایک بیانیہ ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف رہا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ مذہبی بڑی سازش ہے، یہ ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ خاص ایجنڈے پر مغرب عمران خان کو یہاں پر لایا ہے، یہ فارن فنڈنگ، یہ ساری چیزیں یہ اس نے بیان کی اور یہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب بھی وہ یہ چیزیں بیان کرتا ہے تو اتفاق کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا فضل الرحمان کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے اور مکتبہ دیوبند جو ہے اس کے اندر مولانا طارق جمیل اوورآل تمام مکاتب فکر کے ہاں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ تو مولانا طارق جمیل جو ہے وہ ایک بڑے رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے اور عموماً وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے وزیر اعظم بڑا سنسیئر ہیں اور وہ یہ سنجیدگی کے ساتھ
اس معاملے کو علماء کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے اخلاق کو، ایک کردار کو کس طریقے سے سنوار سکتے ہیں، اور جس طریقے سے ایک مغربی جلغار ہے بے حیائی، فحاشی اور ریانے کی، اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس پورے معاملے کو وزیر اعظم ڈسکس کر رہے ہیں مختلف اسکالرز کے ساتھ۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ آج پھر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ بہت سارے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ علماء کا کیا کام ہوتا ہے حکمرانوں کے پاس جانا، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک تبلیغ اور دعوت کے نقطہ نظر سے ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اب وزیر اعظم نے ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں دوبارہ ڈسکس کی کہ بحیثیت قوم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں، اور نوجوانوں کی کردار سازی جو ہے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس معاملے پر جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب جب ملاقات کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو نوجوان طبقہ ان کو پسند کرتا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کاوش کو کہ وزیر اعظم اس تگ و دو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ یہاں کے جو ہمارے میڈیا کے مختلف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ٹوکری والے سرکار جتنے بھی ہیں، وہ ایک طرف فضل الرحمان جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان پر، اور حتیٰ کہ ابھی ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی قادیانی اور کیا کیا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ وہ فضل الرحمان کی مذمت کرے، چونکہ فضل الرحمان کی مذمت یہ نہیں کر سکتے، زرداری کی اور اس کے ساتھ جو نواز شریف کی اولاد ہے اس کی بھی مذمت نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں ان کے وہ سمجھیں کہ وہ سٹاک ہے جو ان کو چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وزیر اعظم اگر رحمت اللہ علیہ اتھارٹی کی بات کریں، کسی مذہبی حوالے سے بات کریں، تو یہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دورہ منافقانہ پہلو ہے۔ تو یہ جو بار بار مولانا طارق جمیل کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، تو جو ایک تاثر انہوں نے دیا ہوتا ہے، جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کی خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر، وہ پورا ان کا جو ملبہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور لوگ مولانا طارق جمیل اور وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی کوشش اور کاوش ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر مولانا طارق جمیل اور وزیر اعظم کی ملاقات نے فضل الرحمان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب پھر ان کو بڑی عرصہ جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی، کوئی ایجنٹ، کوئی طاغوتی، کوئی سامراجی، کوئی قادیانی، کوئی آگے پیچھے کا فتوے لگانے، ان کے سارے جو ہے وہ ان کے منہ پر پڑ جاتے ہیں اور ناکامی ہوتی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔